بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اللہ الرحمن الرحیم. میں 37 ای کچہری میں فیڈرل بورڈ کے سٹاف کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے ہمارے ایس ایس سی فرسٹ اینول 2023 ایگزامینیشن میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور خصوصی طور پر ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو، اساتذہ کو جنہوں نے اچھے نمبر لے کر پوزیشنز لی ہیں. تمام پاس شدہ بچوں کو ہماری طرف سے، ہمارے بورڈ کی طرف سے، میری طرف سے سب کو مبارکباد. کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں ریلیٹڈ ٹو کرنٹ ایگزامینیشن جو ہو چکا ہے، اور کچھ آنے والے ایگزامز کے بارے میں ہے. تو ہم سوال لے لیتے ہیں کہ ایچ ایس ایس سی کا رزلٹ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں FBISC. دیکھیں، ہمارا جو اینول ایگزامینیشن ہوا تھا، یہ آپ کو مجھے بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا جو میٹرک کا ایگزام تھا وہ بھی ہمارے تقریباً کوئی 40 ڈیز کے اندر ہم نے رزلٹ دیا. 40 ڈیز بھی ریڈیوس ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ سوالات آگے آ رہے ہیں. میں بتاؤں گا کہ جن بچوں کی وجہ سے یہ رزلٹ ڈیلے ہوتا ہے، وہ میں اس پوائنٹ پر آ کر آپ لوگوں کو تفصیل سے اس پر بات کروں گا. جہاں تک ایچ ایس ایس سی کا رزلٹ کا تعلق ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا مڈ اگست تک ہمارا یہ رزلٹ آ جائے گا، اور ہم چند دنوں میں اس کا ڈیٹ کو اناؤنس کر دیں گے. Rubrics of SSC examination must be shared on the website now as the results is announced. When will you share the rubrics? بالکل ہماری یہ پالیسی ہے کہ جو ایگزامینیشن کنڈکٹ ہوئے ہیں ہمارے مختلف سبجیکٹس کے، تو اس کے لیے جن روبرکس کے تحت مارکنگ ہوئی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مارکنگ سکیم، تو وہ ہم نے پچھلے سال بھی اس کو آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم نے تمام روبرکس آف دا 2023 جو ہے وہ ڈسپلے کیے تھے آن دا ویب سائٹ آف دا FBISC. تو ہم اس دفعہ بھی انشاءاللہ ود ان اے ویک ٹائم ہم ان روبرکس کو بھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ڈسپلے کریں گے آن دا ویب سائٹ اینڈ ادر پلیٹ فارمس آف دا FBISC. یہ ایک بہت ہی لمبا سا کویشچن ہے کہ واٹس دا ریزن دیٹ سم بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیڈ 100% concept of SLO and یہ لمبا سوال ہے. اس کا میں متن بتا دیتا ہوں کہ کہنے کا ان کا یہ مطلب ہے کہ جن بچوں نے SLO بیسڈ کنسیپچول لرننگ کی تو ان کے نمبر کم آئے ہیں، اور جو بچے رٹھے لگاتے ہیں ان کے نمبر زیادہ آئے ہیں. یہ بچے کا سوال ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پرسیپشن آپ کا ہو سکتا ہے. اگر آپ ہمارے رزلٹ کو دیکھیں، اوور آل رزلٹ کو، تو اگر 2022 میں آپ کو بتاؤں کہ میٹرک کا جو اوور آل رزلٹ آیا تھا دیٹ واز 86% پاس پرسنٹیج تھی، جبکہ اس دفعہ 89% پاس پرسنٹیج ہے. تو امپروو ہوا ہے رزلٹ. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ادارے جن کا لاسٹ ایئر کمپیریزن کریں تو ان کا اوور آل GPA جو انسٹیٹیوشن وائز GPA ہیں دیٹ ہیز امپرووڈ. بہت سارے اداروں کے جو ہے وہ 5+ GPA آ رہا ہے. پورا رزلٹ جو گزٹ ہے وہ اویلیبل ہے آن دا ویب سائٹ. آپ اس کو مائنیوٹلی ریویو کریں، دیکھ لیں. سو یو ول فائنڈ کہ دیر از این امپرومنٹ. تو یہ پرسیپشن ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہماری مارکنگ ہوتی ہے روبرکس بیسڈ. جو کویشچن پوچھا جاتا ہے اور جو بچہ رسپانس دے دیتا ہے تو اس کے روبرکس کے حساب سے مارکنگ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کی مارکنگ سٹینڈرڈائزڈ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کنسیپٹ یا کنسیپچول لرننگ جو آپ نے کی ہے تو اس بچے کو کنسیپچولی کلیئر ہوگا تو اس کو بینیفٹس جائے گا. تو یہ جب ہم روبرکس بھی ڈسپلے کریں گے تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو واضح ہو جائے گا کہ ہم ایک سوال میں کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے تھے بچوں سے، اور اس کے آنسرز کو ہم نے تھرو دا مارکنگ اسکیم کس طرح مارکنگ کرنی تھی. تو یہ پرسیپشن ہو سکتا ہے، بٹ دس از رانگ اینڈ دس از ناٹ کریکٹ. ہمارے بچوں کے ریزلٹس جو محنت کرتے ہیں ان کو ان کا پھل مل جاتا ہے.
نیکسٹ کویشچن از کہ فیڈرل بورڈ نے اس دفعہ ہر کالج کے پیپر مختلف. دس از ٹوٹلی رانگ. ہر کالج کے پیپرز مختلف نہیں ہوتے. تو یہ آپ کا سوال اگین آئی وڈ سے دس از مس پرسیپشن. نیکسٹ از دا فیڈرل بورڈ واٹ از دا اسکیجول آف دا سیکنڈ اینول ایگزامینیشن. سیکنڈ اینول ایگزامینیشن کے بارے میں آپ تمام بچوں کو جو میٹرک پاس کر چکے ہیں اور اپنے سبجیکٹس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں یا جو ری ٹرائی کرنا چاہتے ہیں کچھ سبجیکٹس میں جو کمپارٹمنٹس ہیں, تو ان کے لیے ایگزامینیشن کے لیے ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آلریڈی نوٹیفائی ہو چکا ہے 17 جولائی 2023. یہ ہمارے ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. 17 جولائی 2023 کا نوٹیفیکیشن. ایڈمیشنز شروع ہیں. لاسٹ ڈیٹ میٹرک کے لیے سیکنڈ اینول ایگزامینیشن کے ایڈمیشنز کے لیے لاسٹ ڈیٹ از 10 اگست. 10 اگست آخری تاریخ ہے, لاسٹ ڈیٹ ہے. اور سپٹمبر میں ہم انشاءاللہ اس کا ایگزامینیشن ہوگا سیکنڈ اینول آف دا ایس ایس سی. Sir, I have another question is that I have already passed my SSC and HSC. Can I improve both SSC and HSC in the same year, in the same examination? No, you cannot improve both SSC and HSC. اگر آپ HSSC کر چکے ہیں تو آپ SSC improve نہیں کر سکتے, آپ کے وہی مارکس SSC کے رہیں گے. However, آپ HSC کو امپروو کر سکتے ہیں ٹل دا ٹائم اگر آپ نے کوئی ہائر کوالیفیکیشن یعنی جیسے کہ بی ایس ہے یا اس سے آگے کا یونیورسٹی ایجوکیشن ہے, کوالیفیکیشن ہے, وہ آپ نے حاصل نہیں کی ہے تو یو کین اونلی امپروو انٹرمیڈیٹ. نیکسٹ از دیر اینی ٹائم لمٹ ٹو چینج ڈیٹ آف برتھ. لیکن دیر از نو لمٹ. آپ اپنے جو ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹس ہیں جو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس میں اداروں کے ذریعے یا ڈائریکٹلی بورڈ کو بتائے ہیں, اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. یو کین چینج اٹ اینی ٹائم پرووائڈیڈ یو فلفل دوز ریکوائرمنٹس جو اس کے لیے ڈیٹ آف برتھ کے چینجز کے لیے ضروری ہوتے ہیں. نیکسٹ از دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک ون تھنگ. I did my FSc and pre-medical in 2022. I have taken mathematics as additional subject in 2023 first annual. Also, if I take improvement in 2023 second annual, then kindly clear what should I mention while applying for university. دیکھیں, اگر آپ نے 2022 میں ایگزام پاس کیا ہے, پھر 2023 میں آپ نے میتھمیٹکس کے ساتھ آپ ایڈیشنل سبجیکٹ کے طور پر آپ نے پاس کیا ہے, تو آپ جب اپلائی کرو گے تو اور ایڈوائس وڈ بھی کہ آپ 2023 کا جو آپ کا سرٹیفکیٹ یا ڈی ایم سی ہیں, آپ کی مرضی ہے. اف یو وانٹ ٹو مینشن میتھمیٹکس تو یو کین شو دا میتھمیٹکس دا ڈی ایم سی along with the mathematics subject of 2023. اور اگر اس میں بایولوجی والا سبجیکٹ جو ہے شو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو 2022 کا جو سرٹیفکیٹ اور ڈی ایم سی ہیں آپ وہ شو کریں گے فار یور ایڈمیشن ان یونیورسٹیز. نیکسٹ از دا ڈو مارکس ڈیکریز ان ری کاؤنٹنگ آف دی آنسر. نو سچ. ہماری پالیسی یہ ہے دا بیٹر مارکس. تو جو آپ کے بیٹر مارکس ہوتے ہیں وہی ریٹین رکھے جاتے ہیں. دیر از نو سچ پالیسی آف ڈیکریز ان دا مارکس. However, ری کاؤنٹنگ کے وقت اگر کوئی ڈسکرپنسی پائی جاتی ہے تو دا نمبر ڈو انکریز, لیکن وہ بھی اس صورت میں کوئی اگر ڈسکرپنسی ہے. ادروائز دیر از نو سچ پالیسی آف ڈیکریزنگ یور نمبر. آگے لکھتے ہیں کہ ڈو وی ہیو ٹو کم ٹو دا FBISE آفس فار دا ری کاؤنٹنگ. دس از اویلیبل آن لائن. آپ آن لائن کر سکتے ہیں اپلائی, اور آپ اپنے بورڈ آفس میں بھی ون ونڈو پر بھی یہ آپ کو یہ سہولت حاصل ہے. ونس یو اپلائی فار ری کاؤنٹنگ تو ود ان اے ویک ٹائم یو گیٹ دا رسپانس فرام دا FBISE. جب آپ آن لائن اپلائی کرو گے تو وہ سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن آف یور فی, وہ جیسے ہی ویریفائی ہو جاتا ہے تو ود ان 1 week یو گیٹ دا رسپانس فرام FBISE ریگارڈنگ یور ری ٹوٹلنگ اور ری کاؤنٹنگ.
نیکسٹ از دا واٹ از دا ڈیوریشن آف دا ریکاؤنٹنگ. یہ جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے تو یہ فرام دا ڈیٹ آف دا اناؤنسمنٹ آف دا رزلٹ 20 days تک یہ آپ ریکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں. یہ ایک نیکسٹ کوشچن از ریلیٹڈ ٹو سم سجیشنز آف امپرومنٹ ان دا پالیسی آف دا ریکاؤنٹنگ. if someone has written the right answer and given a 0 mark consideration, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بورڈ جب ریزلٹس کمپائلیشن کے وقت اناؤنسمنٹ سے پہلے یہ سارے لوازمات پورے کیے جاتے ہیں. So there is no chances of leaving a question unmarked or with a 0 marks اور کریکٹ آنسر کو 0 marks ملنا جو ہے وہ that is impossible. لیکن however we take care of those جو بچے ہمیں اپلائی کرتے ہیں in the shape of the retotaling, تو there is a proper policy for it. ان کی سجیشن ہے کہ ود ان 3 days it depends the number of cases of the recounting. تو ہماری پالیسی ہے کہ 3 days میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں لیکن ود ان اے ویک آپ کو مل جاتے ہیں. It could be 3 days, it could be 4 days, but not more than a week time. دوسرے ایک بچے کا کویشچن ہے کہ آئی ہیو اپلائیڈ فار ریکاؤنٹنگ آن 20th July. تو جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا یو ول گیٹ اے رسپانس ویری سون, لیٹسٹ ود ان اے ویک ٹائم. اچھا کس طرح آپ کو انفارم کیا جائے گا؟ یو ول بی انفارم تھرو اے لیٹر فرام دا FBIC اینڈ آلسو ود اے میسج. ایک بچے نے ایک سوال پوچھا ہے کہ میں اپیئر ہونا چاہتا ہوں فار امپرومنٹ لیکن میرا سینٹر جو میرا اپنا انسٹیٹیوشن والا سینٹر تھا وہی مجھے دیا جائے گا. دیٹ ڈپینڈز آن دی نمبر آف اسٹوڈنٹس. ایگزامینیشن سینٹر جو ہے وہ سیکنڈ اینول میں بنسبت فرسٹ اینول کے تعداد ان کی کم ہوتی ہے کیونکہ بچوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ آپ تسلی رکھیں کہ آپ کو ود ان یور سٹی سینٹر الاٹ ہوگا. وی کین ناٹ انشور کہ آپ کو وہی سینٹر ملے جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے. provided if that center exists تو وہ definitely آپ کو اسی میں accommodate کیا جائے گا. if that center is not established due to the required number of students تو پھر آپ کو اسی شہر میں نزدیک ترین ایڈجسٹمنٹ ہوگی. پھر بھی آپ کے مسائل ہوں تو you can always approach the board office. بورڈ کو چاہیے کہ پینل بنائے کر پیپرز کی ریکاؤنٹنگ اور یہ دیکھیں there is always a procedure for different activities related to examination, assessment, assessing. فیڈرل بورڈ اب مزید ان کو بہتر بنا رہا ہے اینڈ جو ہمارے ابھی جو آنے والے ایگزامینیشنز ہیں اور سال ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم پراپر ٹریننگ اور اس کی سرٹیفیکیشن کے ساتھ ٹیچرز کی سرٹیفیکیشن فار ایگزامینیشن سپروائزری اسٹاف, certification program for assessors or examiners and certification program for the question item developers یا the paper setters. تو یہ انشاءاللہ یہ continuous process ہے اور اس کی ہمارے ساتھ ساتھ capacity building ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہیں of our examiners, of our supervisory staff and our question item developers. ہم میکسیمم کتنے سبجیکٹس کے پیپر دے سکتے ہیں؟ دس ڈپینڈز آن یور اون چوائس. کتنے پیپر میں آپ اپیئر ہونا چاہتے ہیں فار امپرومنٹ اور سبجیکٹ کی کتنی فی ہوگی. اس کے لیے وزٹ دا ویب سائٹ آف دا FBIAC. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 17 جولائی جو 2023 کا نوٹیفیکیشن ہے فار دا سیکنڈ اینول ایگزامینیشن, اس میں آپ کی فی کی تفصیلات دی گئی ہیں. پارٹ 1 ہے یا دونوں پارٹس دینے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیلز اس نوٹیفیکیشن میں دی گئی ہیں. یہ ایک سوال ہے کہ مائی ڈاٹر ریزلٹ ناٹ شوئنگ مارکس ایز مارکس ریٹرن دا فی. یہ سارے فی والے ایشوز سارے ریزولو ہو گئے ہیں. جو انسٹیٹیوشنز کے پارٹ پہ پینڈنگ تھی وہ سب ریزالو ہو گئی ہیں. ناؤ یو کین سی دا ریزلٹ آف یور ڈاٹر ان ایون اسٹل یو ہیو اینی پرابلم تو یو کین کانٹیکٹ دا بورڈ آفس, بٹ دس ایشو ہیز بین ریزالوڈ.
I have mistakenly written the answer of Pakistan Studies long question in 3 pages, but was given only 2 pages were given to attempt, as I have also used the 2 extra pages which left behind. If I recheck my paper by board, are those 2 long answers will be checked. دیکھیں یہی میں نے پہلے شروع میں بھی عرض کیا ہے کہ we announce the results in 40 days of SSC. بٹ اگر آپ اس میں دیکھیں تو آلموسٹ 10 to 12 days یہ وہ ٹائم ضائع ہوتا ہے جس طرح اس بچے نے بات کی ہے آف دوز چلڈرن ہو اٹیمپٹ دی کویسچن ایٹ اے رانگ پلیس, یا وہ اپنے کویسچن ایک نمبر دے دیتے ہیں کویسچن نمبر, لیکن جواب اس کا دوسرے سوال کا دے دیتے ہیں. تو یہ بہت مسٹیکس ہوتی ہیں, اینڈ ان بچوں کی وجہ سے یہ ڈیلے ان اناؤنسمنٹ آف رزلٹ آتے ہیں. اینڈ دا سیم گوز فار دا HSSC آلسو. تو اگر آپ لوگ انسٹرکشنز کو فالو کریں اور اپنی یہ غلطیاں نہ کریں تو ٹرسٹ می کہ ایک تو آپ کا رزلٹ ٹائملی اناؤنس ہوگا, دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی یہ پریشانی نہیں ہوگی اور اسی طرح ایگزامینرز کو بھی یہ پریشانی نہیں ہوگی. بیکاز بورڈ کی یہ پالیسی ہے کہ وی ٹرائی کہ ہم آپ کو آپ کے بچوں کے ایون مسٹیکس کو بھی ہم اٹ ٹیکس ٹائم ٹو کریکٹ اٹ, لیکن یہ ہے کہ ہم بینیفٹ بچوں ہی کو جاتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بچہ ان اٹینڈڈ نہ رہے اور اس کا کوئی کویسچن ان مارک نہ رہے. غلطیاں بچوں ہی کی ہوتی ہیں بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. صرف یہ ہے کہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے بچوں سے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے پیپرز کو اٹیمپٹ کیا کریں. How to download mark sheet of the first annual HSC 1 year 2021. You cannot download the 2021 result. Rather, you have to approach the board office. Either you can ask for online. آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہو, آپ کو ڈاک کے ذریعے مل سکتا ہے, یا آپ اپنے ون ونڈو کے ذریعے بھی فیڈرل بورڈ آ کر آپ اس کو اپنا رزلٹ 2021 کا DMC اور سرٹیفکیٹس وغیرہ لے سکتے ہیں آپ. دا نیکسٹ کویشچن از کہ بایولوجی SSC 2 کو سیکنڈ اینول میں امپروو کرنا چاہتا ہوں تو کیا مجھے پریکٹیکل دینا پڑے گا یا اسکپ کر سکتا ہوں. دیکھیں اس کے بارے میں پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ ایک سبجیکٹ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ پریکٹیکل بھی ہے, تو اگر آپ پریکٹیکل نہیں دینا چاہتے ہیں, صرف تھیوری دینا چاہتے ہیں, تو یو ہیو آپشن. اور اگر آپ ساتھ پریکٹیکل بھی دینا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا پریکٹیکل کا جو ہے وہ 10ویں میں دونوں پریکٹیکلز ہوتے ہیں, 9th and 10th, یعنی پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2. تو پھر آپ کو کمبائنڈ پریکٹیکل دینا پڑے گا اف یو وانٹ ٹو اپیئر ان دا پریکٹیکل ایگزامینیشن آلسو. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میں مزید آسانیاں پیدا کریں پریکٹیکل کے حوالے سے. آنے والے دنوں میں ہمارا ایک تو پالیسی آپ کے سامنے ہے کہ جو اس دفعہ جو بچے 10th کے تھے یا 9th کے تھے انہوں نے پریکٹیکل نہیں دیا تھا, 10th میں کمبائنڈ پریکٹیکل ہوا ہے, لیکن اگلے سال جو 9th کے بچے ہوں گے ان کا سیپریٹ 9th کا پریکٹیکل ہوگا. پھر وہی بچے 2025 میں 10th میں جب جائیں گے تو ان کا 10th کا پریکٹیکل الگ ہوگا. تو 9th اور 10th اور اسی طرح 11th اور 12th کے جو کمبائنڈ کمپوزٹ پریکٹیکل ہوا کرتے تھے اس کی نئی پالیسی کے تحت یہ 9th اور 11th کے الگ پریکٹیکلز ہوں گے اسی ایگزامینیشن کے ساتھ. 10th اور 12th کا پریکٹیکلز اس ایگزامز کے ساتھ آپ کو دینا پڑے گا. تو اس کے بارے میں پالیسی بڑی واضح ہے اور یہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم پریکٹیکل کے پروسیس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے کہ پریکٹیکل میں جو واقعی جو آپ کا پریکٹیکل ورک ہے, جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو آبجیکٹیولی ہم اسیس کر سکیں. FBIC کا سیکنڈ اینول ایگزام کب ہوگا؟ میں پہلے اناؤنس کر چکا ہوں کہ یہ مڈ سپٹمبر میں ہوگا, اور اس کا جو ایڈمیشن ہے میٹرک کا وہ آلریڈی سٹارٹڈ ہے. 10 اگست از دا لاسٹ ڈیٹ آف ایڈمیشنز فار دا سیکنڈ اینول ایگزامینیشن. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر میں کلاس 10 کی امپرومنٹ دوں اس سال تو میرے DMC پر پرائیویٹ ہوگا یا انسٹیٹیوشن نام آئے گا؟
دیکھیں جب آپ ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پر اپیئر ہوتے ہیں ایک ادارے سے تو آپ کا جو رزلٹ ہوتا ہے تو اسی انسٹیٹیوشنس کے نام سے ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو امپروو کرتے ہو یعنی دوبارہ اٹیمپٹ کرتے ہو تو وہ پھر آپ جو ہے وہ ناٹ تھرو انسٹیٹیوشنز ڈائریکٹ آتے ہیں آپ، تو وہاں پر آپ کا ایکس کینڈیڈیٹ لیکن آپ کے انسٹیٹیوشنز کا نام ہوگا، لفظ پرائیویٹ نہیں ہوتا، ایکس اسٹوڈنٹ آف دیٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے لفظ۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے محمد ریحان خان، اس نے کہا کہ اگر میں پریکٹیکل میں پریزنٹ تھا لیکن مجھے ایبسنٹ لکھا گیا ہے۔ یہ بہت ہی تھوڑے چند بچوں کے کیسز تھے جو کہ سم ہاؤ، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپروچ کیا تو دس ایشو اسٹینڈز ریزالوڈ تمام بچوں کے۔ ریحان آپ بھی بورڈ کو کانٹیکٹ کر لیں، آپ کا مسئلہ پہلے سے حل ہو چکا ہوگا۔ اگر اسٹل یو سی اینی پرابلم تو یو کین آلویز کانٹیکٹ دا بورڈ آفس۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ جہاں پر جس سے مسٹیک ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے اور ساتھ انکوائری بھی ہوتی ہے، لیکن بچوں کا وقت ضائع نہیں کرتے، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں انکوائری ہوتی ہے اور اس کا ایویڈنس جب ملتا ہے تو ان بچوں کے ریزلٹس کو کریکٹ کیا جاتا ہے۔ Next question is that if a candidate obtained overall marks above 40% but in single subject got less than 40%، یہ جو ہمارا 40% پالیسی ہے کہ پاس جو پرسنٹیج ہوتا ہے، ابھی تک 33 چل رہا تھا، اس دفعہ بھی 9th کے بچوں نے اپنے ڈی ایم سی میں دیکھا ہوگا، ہم نے جو نیو گریڈنگ سسٹم ہے جس کے امپلیمنٹیشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، فل فلیج پروسیس شروع ہوگا فرام دا ایئر 2024، تو اس حساب سے آپ کا اس میں ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ فرام the next examination annual 2024 اگر 40% ایگریگیٹ یا سبجیکٹ وائز 40% سے کم ہوں گے تو وہ ان کو پاس تصور نہیں کیا جائے گا ان بچوں کو، خواہ وہ ایک سبجیکٹ ہو یا ایک سے زیادہ ہو یا ایگریگیٹ 40 ہو۔ تو یہ جو 33 والی پالیسی ہے، دس ایئر واز دا لاسٹ ایئر آف دا 33، ہم نے دونوں ٹائپ ریزلٹس دیے تھے کہ 33 بھی تھا اور 40۔ ہم نے اس دفعہ نرمی دکھائی کیونکہ ادر بورڈز کی بھی یہ پالیسی ہے کہ ہم تمام بورڈز پاکستان کے نیکسٹ ایئر سے 2024 سے ہم اس 40% پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے۔ How to cancel all or the partial 9th class papers? What is the last date for cancellation? دیکھیں کینسلیشن کی جو پالیسی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آپ کا جو رزلٹ ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے، اور اگر آپ دوبارہ ایگزام دینا چاہتے ہیں تو دیٹ از یور اون چوائس، آپ کو اس کے لیے کینسلیشن۔ لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ لیٹ سے گریڈ 9 کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزامز 9 کا دے دیتا ہے ناٹ سیٹسفائڈ ود دا 9 ریزلٹس، تو اس کے پاس دو آپشنس ہیں، یا تو وہ اپنے 9 کو رزلٹ کو امپروو کرے گا ان دا سیکنڈ اینول یا پھر اگلے سال، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پورے دوبارہ کسی ادارے میں داخلہ لے کر پورا سال پڑھے اور پھر ایگزام میں اپیئر ہو، تو اس صورت میں جو ہے پالیسی از ویری کلیئر، آپ کو اپنے بورڈ کو انفارم کرنا ہوتا ہے آف یور ری ٹیکنگ ایڈمیشن ان دا 9th گریڈ، کیونکہ اس میں آپ کی رجسٹریشن کا جو نمبر الاٹڈ ہے وہ آپ نے دوبارہ ویریفائی کرنا ہوگا فرام دا بورڈ آفس۔ تو اگر آپ ایڈمیشن پورا لیتے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں پورے سال کو، تو اس کے لیے یو ہیو ٹو اپروچ دا بورڈ۔ ادروائز اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہو تو یو ڈونٹ ہیو ٹو کینسل یور ریزلٹس، آپ ایگزام دے سکتے ہیں، جب آپ کا رزلٹ امپروو ہوگا تو امپروو شو ہوگا، اور اگر امپروومنٹ میں بھی نمبر آپ کے پہلے سے بھی کم آتے ہیں تو آپ کا جو پچھلا رزلٹ ہوتا ہے وہ یہ انٹیکٹ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ڈائریکٹر ریسرچ آپ کو ایک امپورٹنٹ انیشیٹو ہے، ہمارا انٹرنیشنل اولمپیڈ انفارمیٹکس میں ہم انشاءاللہ پاکستان ہیز بیکم ممبر، اور وہ تفصیلات جو ہیں آپ کو ابھی ہمارے ڈائریکٹر ریسرچ مرزا علی صاحب بتائیں گے۔
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिर्ज़ा अली डायरेक्टर रिसर्च एंड एकेडमिक्स फेडरल बोर्ड आपसे मुखातिब हूँ। आपसे दो चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है। पहले नंबर पर तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ IOI के बारे में। जैसे चेयरमैन साहब ने जिक्र किया, ये है इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स। तो ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। इससे पहले पाकिस्तान बाकी जो कोर साइंस सब्जेक्ट्स है, जैसे फ़िज़िक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री, इनमें तो मेंबर था। इसमें इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स, इसमें पाकिस्तान की मेंबरशिप नहीं थी। तो बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल बोर्ड को मैंडेट कर दिया है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे और बच्चों का डेलीगेशन जो है वो हम लेकर जाएं और नुमाइंदगी करवाएं पाकिस्तान की इंटरनेशनल फोरम में, इस इंफॉर्मेटिक्स के ओलंपियाड में। इस सिलसिले में हमने काम शुरू कर दिया है और इरादा ये है कि 2024 का इजिप्ट में जो कंपटीशन होगा IOI का, उसमें हम पाकिस्तानी बच्चों का डेलीगेशन जो है वो लेकर जाएं। तो इसमें वो तमाम बच्चे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हैं, इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनके लिए बड़ी ज़रूरी कुछ इन्फॉर्मेशन वो ये है कि ये 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। ज़ाहिर है जो हमारे साथ फेडरल बोर्ड के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन भी हम शेयर करेंगे और बच्चों की सपोर्ट और हैंड होल्डिंग के लिए हम उनका सिलेबस वगैरह जो है, करिकुलम जो है वो उस पर काम चल रहा है, वो हम शेयर करेंगे आपसे। और पहले मरहले में ये होगा कि हम बच्चे सेलेक्ट करेंगे ज़्यादा तादाद में। ज़ाहिर है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा ख़्याल है कि हम अक्टूबर इस साल तक मुकम्मल कर लें। और ये सिर्फ फेडरल बोर्ड के लेवल पे नहीं होगा, मैं आपको ये बताता चलूँ, इसमें तमाम के तमाम जो 28 और 29 बोर्ड्स ऑफ द कंट्री हैं, उनके बच्चे भी ऑन बोर्ड होंगे। इस सिलसिले में IBCC के फोरम को हमने यूटिलाइज़ किया है और उनकी इंटरवेंशन से तमाम बोर्ड्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं इस एक्टिविटी के लिए। और वो भी अपने लेवल पे जितने उनके एस्पायरिंग बच्चे हैं जो IOI के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, वो उन तक अप्रोच करेंगे। तो तमाम वो बच्चे जिनका इंटरेस्ट है ये इंफॉर्मेटिक्स में, वो उनके लिए ये बस वो तैयारी पकड़ें और हम उनसे बड़ा जल्दी जो है वो तमाम के तमाम डिटेल्स इस हवाले से वो शेयर करेंगे। और वो ज़ाहिर है हमारी पॉलिसी ये होगी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट जो है वो हम इसके लिए सेलेक्ट करें ताकि पाकिस्तान के लिए हम कोई कोशिश करेंगे मेडल जीत सकें। इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी ये है कि एक तो हम जनरल सा नोटिफिकेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद जनरल एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उस टेस्ट के थ्रू एक हैंडसम नंबर जो है वो बच्चों का वो हम सेलेक्ट करेंगे। प्रॉबेबली 50 हो सकती है वो तादाद, या 60 हो सकती है, फॉर दैट मैटर उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो उन बच्चों को हम ट्रेन करेंगे और ट्रेनिंग के बाद एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होगी। उसके बाद एक फ़ाइनल हमारा एग्ज़ाम होगा, ये जो सेलेक्टेड बच्चे हैं इनकी ट्रेनिंग के बाद, और उसमें से फिर बेस्ट जो स्टूडेंट्स होंगे, जितनी तादाद रिक्वायर्ड होगी पाकिस्तान को IOI में रिप्रेजेंट करने के लिए, वो तादाद हम फाइनली सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उन बच्चों को हम 2024 में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी का राइट देंगे, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इस फोरम के ऊपर। यहाँ पर ये बात भी मैं बताता चलूँ कि ये तो जो हमारे पाकिस्तानी सिस्टम के बच्चे हैं, यानी SSC लेवल या HSCC लेवल, ये तो इनकी बात होगी। इसके अलावा हमारे पास वो बच्चे भी जो दीगर ममालिक से मैट्रिक या HSSC की
برابر کی کوئی ڈگری لے کر پاکستان میں آتے ہیں, یہاں پر ایکویولنس لیتے ہیں اور یہاں پر وہ فردر اسٹڈیز کرتے ہیں, ان بچوں کے لیے بھی یہ اپرچونٹی اوپن ہوگی. اور ان بچوں کی نمائندگی کروانے کے لیے IBCC کا جو اپنا آفس ہے وہ ایفرٹس انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا, اور ان بچوں کو بھی ہم اس میں, وہ پاکستانی بچے جو باہر سے پڑھ کر او لیولز جو کر کے آئے ہیں, ظاہر ہے وہ ہمارے پاس وہ HSSC میں کہیں پڑھ رہے ہوں گے, تو پریفریبلی یہ لوگ بچے جو HSSC میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہیں, جو او لیول کر کے آئے ہیں اور ایڈمیشن نہیں لیا, یا اے لیول سے اس کے برابر کی کوالیفیکیشن رکھ رہے ہیں, ان کی نمائندگی بھی ہو, تو اس کے لیے IBCC کا فورم ہم نے استعمال کیا. تو یہ آپ کو یہ میری بات سے امپریشن مل رہا ہوگا کہ بورڈز جو ہیں اور IBCC کا فورم جو ہے وہ بڑا رائٹ اور اپروپریٹ جگہ ہے ٹو ٹارگٹ اسٹوڈنٹس جو کہ میٹرک اور انٹر کے یا سیکنڈری لیول کے, ہائر سیکنڈری دونوں کا اگر نام لیا جائے تو اس لیول کے بچے ہم بہتر طور پہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو حکومت کی طرف سے ہمارے پاس فیڈرل بورڈ کے پاس مینڈیٹ ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ہر بچے تک کوشش کریں گے, پاکستان کے کسی بھی علاقے میں وہ بچہ ہو, ایون ہمارے ساتھ جو انسٹیٹیوشنز ایفیلیٹڈ ہیں اور باہر کے ملکوں میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ بچے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو تمام بچوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے, اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل ایگزام ہوگا. اس پروسیس سے گزار کے یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہم سر انجام دیں گے, اور میرٹ پہ بچے سلیکٹ کر کے ہم پاکستان کی نمائندگی کروائیں گے انشاءاللہ تعالی 2024 کے ایجپٹ میں, جب ان کے کمپٹیشنز ہوں گے ایز آئی مینشنڈ ارلیئر, تو اس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے یہ ٹیم ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اٹ واز آل اباؤٹ IOI. اب میں تھوڑا سا آپ سے یہ جو آپ کے نالج میں ہے کہ ہمارے وفاقی تعلیمی بورڈ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح کے اوپر امتحانات کا انعقاد ہے, اور ظاہر اکارڈنگلی پھر ہم سرٹیفیکیشن کرتے ہیں بچوں کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے, کچھ STEM ایکٹیویٹیز جس میں سائنس ایگزیبیشن بھی ہم کہہ دیتے ہیں, اور سپورٹس کی ایکٹیویٹیز یہ بھی ہم کرواتے ہوتے ہیں بچوں کی ہمہ جہت جو صلاحیتیں ہیں ان کو پالش کرنے کے لیے. تو اس سلسلے میں عنقریب جو ہے ایک کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور STEM ایکٹیویٹیز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے تقریباً ایک ہفتے کے ٹائم میں. تو اس میں تمام بچے, جتنے بچے ان ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے, آپ اگر اساتذہ سن رہے ہیں, انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز سن رہے ہیں, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے یہ بچے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان تمام بچوں تک یہ ضرور پہنچائیں ہمارے جو یہ نوٹیفیکیشن ہوگا. اس میں ہم مختلف قسم کے ایونٹس کا انعقاد کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہماری ابھی انٹینشنز ہیں کہ 20 نومبر 2023 سے جو ہے ہم یہ اس کا آغاز کریں, یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور سائنس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا. تو 20 نومبر سے اگر ہم آغاز کریں گے تو پہلے دن ایز یوزول تلاوت کے لیے ہم مخصوص کرتے ہیں, اور اس میں SSC اور HSSC لیول پہ الگ الگ بچے ہمارے پاس ظاہر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہمارے تمام جو ڈائریکٹریٹس ہیں ان کے نمائندہ بچے یہ ہوتے ہیں, اور وہ آتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک پورا دن ہم رکھتے ہیں ایک ایکٹیویٹی کے لیے. دوسرا دن جو 21 نومبر بنے گا ڈیفینیٹلی وہ ہم, یا کوئی اگر چھٹی آ جاتی ہے ہم اس کو آگے پیچھے بھی تھوڑا سا ڈیٹ کو کر سکتے ہیں. تو وہ جو دن ہوگا وہ اس کے لیے ہم مختص کریں گے نعت کے لیے, اور پھر تیسرا دن اسی طرح سے ملی نغموں کے لیے ہوگا. چوتھا اور پانچواں دن جو ہے اردو اور انگلش کی تقاریر کے لیے, یہ میٹرک سطح کے اوپر الگ سے ٹاپکس ہوں گے, اردو کے تقاریر کے انٹر کی سطح کے اوپر الگ سے ٹاپکس ہوں گے, اور اسی طرح انگلش کے ٹاپکس بھی اگلا دن جو ہوگا ان کے لیے ہوگا, اور وہ میٹرک پہ الگ سے ٹاپکس ہوں گے, اور انٹر پہ انگریزی کے بھی الگ سے ٹاپکس ہوں گے. یہ الگ الگ دنوں میں اردو اور انگلش کے یہ اسپیچز کے کمپٹیشنز ہم کرواتے ہوتے ہیں.
اور آخر میں ایک دن ہم نے رکھا ہوتا ہے وہ STEM ایکٹیویٹیز کے لیے. اس میں فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس، بایولوجی، جتنے بھی سائنس سبجیکٹس ہیں تمام کے ماڈلز بچے تیار کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں، اور ان کی ججمنٹ ہوتی ہے اور وہ ہم اکارڈنگلی ظاہر ہے پھر بچوں میں سرٹیفکیٹس اور انعامات بھی تقسیم کرتے ہیں. یہاں یہ میں سائنس کے حوالے سے بات کر دوں کہ زیادہ پریفرنس کوئی نیا آئیڈیا اگر بچہ آئے گا اس کے ساتھ تو زیادہ پریفرنس اس کو دی جاتی ہے، اور کوشش بچے تمام کریں کہ یہ جو ان کے سائنٹیفک ماڈلز ہیں وہ کسی نہ کسی صورت ان کے اپنے جو رسپیکٹیو کلاسز ہیں ان کے لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں ان کے ساتھ اگر الائنڈ ہو تو بہت اچھی بات ہوگی. تو یہ اس طرح کر کے یہ ہم کرتے ہیں. یہاں پر اس بات کا میں ذکر کر دوں کہ ابھی ہم نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم یہ نومبر میں جا کے کہیں یہ کمپٹیشنز جو ہیں وہ منعقد کروائیں گے. درمیان میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ تمام ڈائریکٹریٹس نے ظاہر بیسٹ بچے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھیجیں تمام ڈائریکٹریٹس تاکہ یہاں پر ان کی نمائندگی ہو اور وہ اپنے ڈائریکٹریٹس کے لیے پوزیشنز یہاں سے حاصل کریں. تو اس میں بہترین اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم اپنے خط میں نوٹیفیکیشن میں بھی یہ بات لکھ دیتے ہیں اور یہ آپ سے ریکوائرڈ ہے کہ آپ اپنے لیول پہ یہ کمپٹیشنز کروائیں اور وہاں پر تمام کے تمام جو ہے وہ جو ہے اسپائرنگ بچے ہیں ان کو انوائٹ کریں. اور اسی طرح جیسے ہم نے 7 دن کا یا 8 دن کا شیڈول دیا، آپ بھی ایک شیڈول جاری کریں. انسٹیٹیوشنز، یہ تمام ڈائریکٹریٹس اپنے انسٹیٹیوشنز کے بچے اس میں انوائٹ کریں اور اس شیڈول کے مطابق وہ ایک دن مقرر کر کے ان کے پوزیشنز ڈکلیئر کریں اور فرسٹ سیکنڈ پوزیشن ہولڈرز ہمیں ان کے نام بھیجیں تاکہ ایک میرٹ پہ آپ کے ہاں سے بھی ہمیں نامینیشنز جو ہے اور بچوں کی جو سلیکشن ہے وہ میرٹ کے بیس کے اوپر ہو اور انسٹنٹلی آپ ہمیں نہ بھیجیں اس طرح نا. تو یہ بچے آپ کی پھر اچھی نمائندگی کر سکیں گے فیڈرل بورڈ کے لیول کے اوپر اور ظاہر ہے آپ کے لیے پھر یہ انعامات بھی جیت سکتے ہیں، سرٹیفکیٹس بھی جیت سکتے ہیں. تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ فیڈرل بورڈ میں نامینیشن بھیجنے سے پہلے آپ اپنے لیول کے اوپر یہ ایکٹیویٹیز ضرور منعقد کروائیں. تقاریر کے حوالے سے ایک خصوصی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک نیشن بلڈنگ کے حوالے سے یا پازیٹیو چیزیں بچوں میں انکلکیٹ کرنے کے حوالے سے یہ جو تقاریر ہوں کوشش کریں کہ اس میں کوئی نفرت پھیلانے والی کوئی باتیں نہ ہوں، مذہبی یا یا جو ایتھنک ہے اس کے بیس کے اوپر یا کوئی ریس کے بیس کے اوپر کوشش کریں کہ اس طرح کا نفرت پھیلانے والا مٹیریل نہ ہو اور بچے پازیٹیو ذہن کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. فیڈرل بورڈ کوشش کرتا ہے کہ ہر آپ کے جو ایگزامینیشن کی جو ہماری رسپانسبلٹی اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنی چیزیں ہم کر سکتے ہیں بچوں کی فلاح کے لیے اور آپ کی اوور آل گرومنگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ہم کریں اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک مظہر ہے یہ جو ہم ابھی ایکٹیویٹی میں نے آپ سے شیئر کی ہے، یہ ایکیڈیمک ویک والی اور سائنس ایگزیبیشن والی اور تیسری جو میں نے IOI کی آپ سے ایکٹیویٹی شیئر کی ہے. تو ہماری طرف سے بس اتنا ہی آج کی کھلی کچہری میں. تھینک یو ویری مچ.